کی اطاعت کرنے سے. جو حضور کی اطاعت کرتا ہے اس سے بھی یار میرے رسول نے یہ کہا ہے, میرے نبی نے یہ فرمایا ہے, میرے آقا نے یہ حکم دیا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے امانت داری اختیار کرنی, میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو حضور کی جو بندہ اطاعت کرتا ہے اس سے بھی سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے, سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے, سرکار کا پیار پیدا ہوتا ہے. حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے, وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو وہ کبھی کبھی نا حضور سے اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ بازار میں کبھی کچھ نئی چیز آ جاتی نا تو وہ دوڑ کر جاتے حضور کے لیے, وہ چیز لے کر ادھاری وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے, حضور خوش ہو جاتے. ایک دفعہ نا وہ بازار سے کوئی چیز لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور کو تحفہ دیا. حضور بڑے خوش ہوئے تو وہ پیچھے پیچھے دکان والا بھی آ گیا. تو وہ جو صحابی تھے نا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, حضور کے لیے تحفے لے کر جاتے تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں تحفہ آپ کے لیے اس دکاندار سے لے کر آیا ہوں اور یہ قبول فرمائیں اور پیسے بھی آپ نے دینے ہیں. زبان کیسی محبت کی بات ہے. تو جب وہ یہ معاملہ حضور بڑے مسکرائے تو اب جب واپس ہونے لگے تو صحابہ کرام نے اس صحابی کو پکڑ لیا. اس نے کہا تو نے کیا مذاق بنایا ہے کہ چیزیں لے آتے ہو ادھار پھر حضور کو دینی پڑتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے اس عمل سے سرکار خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا تیرے اس عمل سے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں. فرمایا جب اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے تو میں کیا اعتراض ہے. حضور کے پیار میں کرتے تھے, حضور کی محبت میں کرتے تھے, حضور کے عشق میں کرتے تھے, اور حضور بھی ان سے اتنی ہی محبت فرماتے تھے, اتنا ہی پیار کرتے تھے. فرمایا جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور بھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت کا جذبہ حضور کا صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جمادات نباتات بھی حضور سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کبھی کبھی غیر مسلم لوگ بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پانی ہے اس میں اپنا ہاتھ رکھیں تاکہ پانی پاک ہو جائے, یہ کپڑے ہیں اس پر ہاتھ رکھ دیں تاکہ کپڑے پاک ہو جائیں. یہ عالم ہوتا تھا. تو جس نے سرکار کی محبت کا جذبہ پا لیا سب کو اس کا ایمان مکمل ہے. علماء فرماتے ہیں اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو اپنے دل کو ایک پلڑے میں رکھیں اور حضور کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھیں, دیکھیں کہ کیا توازن ہے. اگر تو محبت کا جذبہ زیادہ ہے سمجھو ایمان بچ گیا ہے, اور اگر محبت کا جذبہ کم ہے وہ پلڑا ہلکا ہے تو سمجھے کہ پھر ایمان خطرے میں ہے, ایمان خطرے میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑے آخری بات, آپ کے بڑے پیارے صحابی تھے جو ہر وقت حضور کو دیکھتے رہتے تھے, اتنا پیار تھا حضور کی طرف جو ہر وقت نگاہ رہتی تھی. جب حضور کا وصال ہوا تو اتنا روئے کہ یا رب العالمین چونکہ میں نے آنکھیں لی تھی تیرے محبوب کو دیکھنے, اب وہ ظاہری طور پر چلے گئے, مجھ سے میری بینائی چھین گئی, اسی وقت وہ نبی نہ ہو گئے. اتنا پیار, اتنا اسی وقت ان کی آنکھیں جاتی رہی. فرمایا یا اللہ اب وہ کائنات میں کوئی دیکھنے والی چیز نہیں رہی, آنکھیں تھی تو میں نے اپنے نبی کے لیے رکھی تھی دیکھنے کے لیے, اپنے رسول کے لیے رکھی تھی, تو اب آپ چلے گئے ہیں تو مجھے تو کسی چیز کی دیکھنے کی حاجت ہی نہیں رہی ہے. تو یہ محبت کا جذبہ یہاں بھی کام آتا ہے اور اس وقت بھی کام آئے گا کیونکہ ایک آخری محبت کی بات ہو, چونکہ محبت کی بات ہی ہے. یہ دعا کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما, پھر سارے راستے ٹھیک ہو جائیں گے. حضور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو ایک بندہ جس کے نامہ اعمال اتنے کمزور ہوں گے کہ نیکیوں کا پلڑا اوپر اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, وہ پریشان ہو جائے گا. اب یہاں تو ہم آپ تول میں کمی کر لیتے ہیں, وہاں نہیں ہو. جو ترازو اس نے لگایا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی, اور سب خاموش ہوں گے. تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ اس بندے کو دوزخ کی طرف لے جاؤ. اب جب وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا تو حضور راستے میں تشریف رکھتے ہوں گے. فرمایا کیا وجہ ہے؟
یا رسول اللہ اس کے نامہ اعمال برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، بس یہ دوزخ کی طرف۔ فرمایا میرے سامنے اس کی ترازو میں اس کی نیکیاں اور اس کی برائیوں کا ترازو کرو۔ اب دوبارہ ماپا جائے گا تو یہی حال ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضور اپنی جو ہے وہ جیب مبارک سے ایک رکا نکال لیں گے، یہ تو نیکیوں والے پڑھنے میں رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے محبت کرنے والوں کا صلہ۔ ہم تو اتنی نہیں کرتے جتنی سرکار ہم سے کرتے ہیں، ہمارا تو پیمانہ نہیں ہے جتنی توجہ سرکار کی ہے۔ تو فرمایا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرشتے رہ جائیں گے، یا رسول اللہ یہ کیا عمل اس نے کیا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکے۔ اب یہ ایک بڑا نقطے کی بات ہے کہ دیکھو فرشتے ہر اس عمل کو توڑ رہے تھے جو اس نے کیا ہے۔ یہ جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں یہ دونوں ساری رپورٹ لکھ دیتے ہیں، ان کو کمی بیشی نہیں کرتے۔ اب کون سا ایسا عمل ہے جو ان سے چھوٹ گیا تھا، وہ پیش نہیں کر سکے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ فرمائیں گے کہ اے اللہ کے فرشتوں، یہ وہ درود و سلام ہے جو اس نے تنہائی میں اپنے دل میں میری ذات پر بھیجا تھا، جس کو تم لکھ نہیں سکتے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے غلام نے مجھ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ تو محبت ہو تو اس کا صلہ بھی اس طرح۔ سبحان اللہ۔ دعا یہ کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقا کی، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی ساری امت پر اپنا فضل فرمائے۔ دیکھیں نا یہ مسلمان فلسطین کے مسلمان ہیں اور کس طرح ان کو بربریت کا نقصان جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ مسلمان اگر اپنا قبلہ درست کر لیں گے، کٹھے ہو جائیں گے، تو یہ ایک مکھی نما جو بنو اسرائیل کے لوگ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی دستگیری فرمائے۔ ہر نماز میں ان بچوں کے لیے، ان خواتین کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، تو ان کے لیے دعا کی ہر نماز میں اپنے امام صاحب سے کہا کریں، جمعے میں کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو حضور کے ذکر کی برکت سے خیر و سلام کی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔